نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ذالک یہ الم یکن ربک مہلک القری کہ تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا بظلم ظلم کے ساتھ واہلھا غافلون اور اس کے رہنے والے غافل ہوں، یعنی یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی۔ ذالکہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ پچھلی بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ گواہی ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے پاس پیغمبر بھیجے، ان کو ہدایت کا موقع دیا، لیکن دنیا نے ان کو اپنے گھیرے سے باہر نہ نکلنے دیا کہ کچھ وقت پائیں پیغمبروں کی بات سننے کے لیے بھی۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِكُلٍّ اور واسطے ہر ایک کے، ہر ایک سے مراد ایک تو جن و انس ہو سکتے ہیں، یعنی جنوں کے لیے ان کے اپنے عمل کے مطابق اور انسانوں کے لیے ان کے اپنے عمل کے مطابق، یعنی جن و انس دونوں کے لیے جزا ہے، دونوں کے درجات ہیں، لیکن ان کا انحصار کس پر ہے؟ مما عملوا، اعمال پر۔ مثلا دنیاوی زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بعض سے درجات میں بڑے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک کلاس میں مختلف طالب علم درجات میں، گریڈز میں بعض ان میں سے بعض پر فوقیت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ محض یہ نہیں قرار دی جا سکتی کہ کچھ لوگوں پر اللہ کا بہت فضل ہے اور ان کو راتوں رات نمبر پکڑا دیے جاتے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے بہت نعوذ باللہ ناانصافی کی ہوئی ہے اور وہ ان کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتا۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں خداداد ہوتی ہیں، لیکن ساری کی ساری صرف خداداد نعمتیں ہی نہیں، اس میں انسان کا عمل اور انسان کی کوشش کو بھی بہت حد تک دخل ہوتا ہے۔ اللہ نے سب کو ذہن دیا ہے، لیکن سب لوگ ذہن کو استعمال نہیں کرتے۔ وقت کی دولت تمام انسانوں کو، کوئی غریب ہو یا امیر، برابر کی تقسیم ہوتی۔ مثلا دن کے 24 گھنٹے مجھے اور آپ کو برابر کے ملتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے ان 24 گھنٹوں کو بہت بہتر طور پر استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ گنوا دیتے ہیں۔ اب قیامت کے دن انسانوں کے جب اعمال سامنے آئیں گے تو اسی وقت زندگی اور مہلت میں کچھ لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہوں گے اور کچھ لوگ محض بیکار گپ شپ میں وقت گزار کر آئے ہوں گے۔ اب کس کو کہاں ٹھہرایا جائے؟ جنت کے کس درجے میں؟ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ان میں سے ایک درجہ دوسرے سے اتنا بلند ہے جیسے یہاں زمین سے ستارے نظر آتے ہیں۔ اب ہر شخص کو مختلف درجے میں ٹھہرایا جائے گا، کس کے مطابق؟ اس کے عمل کے مطابق۔ جو لوگ دنیا میں اپنے وقت کو، مال کو، صحت کو، جوانی کو بہتر سے بہتر کام میں لگاتے ہیں، اچھے سے اچھے کام میں لگاتے ہیں، وہ لوگ قیامت کے دن اعلیٰ ترین درجات پر ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور جو لوگ ان وسائل کو ضائع کر دیتے ہیں پھر وہ اسی کے مطابق جزا یا سزا پائیں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور تیرا رب غافل نہیں ہے اس سے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال سے تیرا رب بے خبر نہیں ہے، یعنی اور کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے کہ ہم نے اپنا وقت اور صلاحیت کہاں استعمال کی، اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے، وہ ہمارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس چیز کو آپ ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے، امیجن کیجئے کہ آپ سب کو ایک پیس آف لینڈ الاٹ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ سب اپنے اپنے لیے اچھی سے اچھی کلٹیویشن کریں، اس زمین کے خطے پر کچھ اگائیں۔ جیسے ہر شہر میں جب بہار آتی ہے تو گارڈنز میں کمپٹیشن ہوتا ہے، اور پھر اس میں کچھ لوگوں کو نمبر 1 قرار دیا جاتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زمین کو خالی چھوڑ رکھا ہوتا ہے اور جو جی چاہے اس پر نکل آئے،
اور پھر آپ صرف خوبصورت باتوں سے دوسروں کو بتائیں کہ یہ آپ دیکھیں نیچر میں کتنا حسن ہے، ہر چیز خود رو ہے. تو محض باتوں سے کوئی متاثر نہیں ہو سکتا. جن گارڈنز کو انعام یافتہ قرار دیا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے اس کے پیچھے کتنی ایفرٹ ہوتی ہے، کتنی محنت، کتنا وقت، کتنا سرمایہ اور کتنا کنسرن اس کے ساتھ ہوتا ہے. جب جا کر وہ سال کے بعد اتنے خوبصورت نظر آتے اور آپ کو بھی دیکھ کے شوق ہے، اچھا اس کو انعام مل رہا ہے تو میں بھی جلدی جلدی آج زمین تیار کر کے پانی ڈال کے کچھ بیج ڈال لوں. تو آپ اس مقابلے میں شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ پانی ڈالنے کا وقت اور بیج ڈالنے کا وقت اور کھاد ڈالنے کا وقت تو بہت پہلے گزر گیا. اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے، آپ نے بر وقت کام نہیں کیا، اس لیے آج آپ کے گارڈن میں پھول نہیں کھلے. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون کس چیز کو کس طرح کلٹیویٹ کرتا ہے، کس چیز کو کس طرح سیکھتا ہے، کیسے لیتا ہے، کیسے لکھتا ہے، کیسے اس کو پڑھتا ہے، کس طرح یاد کرتا ہے، کس طرح آگے پیش کرتا ہے. تو اسی طرح نہ صرف یہ کہ قرآن پاک پڑھنے کا یہ عمل، بلکہ پوری زندگی کا یہ جو عمل ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو ایک کھیت دیا گیا ہے. دنیا کے بارے میں ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کا کھیت ہے. آج آپ تیاری کے عمل میں ہیں، آج آپ کلٹیویٹ کر رہے ہیں، کل کو جو ہی سین ہٹے گا تو وہ سارے کا سارا سامنے نظر آ جائے گا. اور پھر وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجے وہی ہوں گے جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے، جو ان کی ایفرٹس ہوں گی، جو کوششیں ہوں گی. تو اب آپ خود سوچئے کہ محض تقدیر کو کوسنا اور محض شکوے کرتے رہنا اور ناشکری کرتے رہنا کہ میرے پاس یہ نہیں، مجھے یہ موقع نہیں ملا. کیونکہ ہم جب اپنا اور دوسروں کا کمپیریزن کرتے ہیں تو عموماً بہت ناانصافی سے کام لیتے ہیں، خود کو ملنے والی نعمتیں بھول جاتے ہیں اور دوسرے کو ملنے والی جو نعمتیں ان کو یاد رکھتے ہیں. وہ صلاحیت جو دوسرے کے پاس نہیں اور آپ کے پاس ہے اس کو آپ بھول جائیں گے اور اس کے استعمال کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت ورائٹی رکھی ہے، ہر ایک کو ایک مختلف قسم کا ذہن، مختلف طرح کی صلاحیتیں، مختلف فیلڈ، مختلف میدان دے کر آزمایا ہے. ہم میں سے ہر ایک کا ٹیسٹ یہ ہے کہ ہم جہاں پر بھی ہیں وہاں بیسٹ پاسبل کام کیا کرتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، یا محض سستی کے مارے اس چانس کو گنواتے رہتے ہیں. اور امیجن کیجیے نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہر ایک دوڑ بھاگ کر رہا ہے، کام کر رہا ہے اپنے اپنے گارڈن میں، اور اللہ تعالیٰ اوپر سے فرما رہے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تمہارا رب غافل نہیں ہے اس سے جو یہ سب کام کر رہے ہیں. وہ سب دیکھ رہا ہے کہ کون کتنا کر رہا ہے. آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک دوسرے کو کمپیئر نہیں کرتے تھے اس طرح، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو نیچرل کوالٹیز تھیں یا صفات تھیں ان کو مسخ کیا، ان کو غیر فطری اور آرٹیفیشل نہیں بنایا، بلکہ جس جس چیز میں وہ تھے اسی میں بڑھنے کا موقع دیا. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے. یعنی تیرے رب کو لوگوں کے عمل کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کی نیکیوں کی، وہ بے نیاز ہے اور مہربانی کرنا اس کا شیوا ہے. یعنی بندوں کو یہ ساری نعمتیں دے کر کام کا جو موقع دیا، یہ دراصل اس کی مہربانی ہے تاکہ اس پر ان کو جزا دے. دیکھیں نا، ہمیں بھی اس نے بنایا، جو کچھ ہمیں دیا وہ بھی اسی کا ہے. پھر کوشش کرنے کو کہا تو فرمایا اس سب کو استعمال کر کے جو بنا کے لاؤ گے اس پر انعام بھی مزید دوں گا. تو یہ اس کی رحمت ہی ہے نا. ورنہ دنیا میں جو کمپٹیشن ہوتے ہیں اس میں مٹیریل آپ کو خود لانا پڑتا ہے، یہاں مٹیریل اللہ تعالیٰ نے خود فراہم کیا ہے. مثلاً یہ جو گارڈنز کی بات ہو رہی تھی تو اس میں ساری ایفرٹ اور محنت آپ کی ہوتی ہے، پیسہ آپ لگاتے ہیں، وقت آپ لگاتے ہیں، ٹیلنٹ آپ کا ہوتا ہے، سب کچھ آپ اپنے گھر سے لگاتے ہیں، کوئی اور آپ کو نہیں دیتا، صرف آپ کو ایک ٹائٹل مل جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے کہ سب مٹیریل اس نے فراہم کیا آپ کو، اور پھر انعام بھی اس سے کئی گنا زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے. تم کچھ کر کے تو آؤ، اور اگر نہیں کرتے تو بھی ان یشاء یذہبکم، اس زمین پہ کچھ نہیں کلٹیویٹ کر رہے، کچھ نہیں اگا رہے، وہ چاہے تم سب کو لے جائے، سب نکمے لوگوں سے زمین کو پاک کر دے.
وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور پیچھے لائے تمہارے بعد جس کو چاہے، اگر وہ چاہے تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے. کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا اس نے تمہیں دوسری قوم کی نسل سے اٹھایا، جیسا اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا. یعنی جیسے دنیا میں ایک کے بعد ایک قوم آتی چلی جا رہی ہے، اسی طرح اپنے وقت پر اب تمہارا امتحان ہے. اب تم آ ٹھہرے ہو، تم اس دھوکے سے باہر نکل آؤ کہ یہ سب کچھ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا. بہت جلد تمہیں یہ ساری امانتیں واپس کرنا ہوگی. ہم سب بھی یہاں پر تجربے کے طور پر بھیجے گئے ہیں. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کرتے کیا ہیں. بہت سنبھل کر اور احتیاط سے سارے اپریٹس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. کچھ توڑ دیا، کچھ خراب کیا، اعتدال نہ کیا، اور غلط سلط چیزیں باہم ملا دی. جو کرنا چاہیے تھا وہ کیا نہیں، جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کرتے رہے، یا آپس میں کھڑے ہو کے گپ شپ کرتے رہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ناکام واپس لوٹنا پڑے گا. ان یشاء یذھبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء. اچھا، جیسے آپ بیٹھے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کون ہے جو اٹھائے ہمیں ہماری جگہ سے، ایسے ہی بیٹھے رہیں گے. ہم یہ سمجھتے شاید یہ سلسلہ روز چلتا رہے ایسا ہی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں، اور یہ آنا جسٹ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس آ گئے ہیں. آپ کو کیا خبر کل آ سکیں یا نہ آ سکیں. لیکن جو آج وقت ملا ہے اس کو تو پوری ایمانت داری سے نبھاؤ، اس کا تو حق ادا کرو. لیکن ہم آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ سونے میں وقت گزارتے ہیں، کچھ ادھر ادھر گپ شپ میں، کچھ بس ٹائم پاس کر کے نکل جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی آتے رہیں گے روز، اور یہ بہار اور یہ موقع اور یہ نعمتیں سب ملی رہیں گی. ٹھیک ہے، انسان وقت تو گزار ہی لیتا ہے کسی نہ کسی طرح، لیکن نعمتوں کی قدر، وقت کی قدر اور نعمتوں کا صحیح استعمال، یعنی قدر سے مراد کیا کہ صحیح استعمال. جو وقت آپ کو جس کام کے لیے ملا ہے اس کو سمجھے یہ آخری اور آج ہی کا وقت ہے، کل نہیں ملے گا. اس کو بہترین سے بہترین طریقے سے گزاریں، محض ٹائم پاس نہیں کریں. ہماری قوم کی ایک عادت بن گئی ہے کہ ٹائم پاس کرنا، بس وقت گزارنا کسی طرح. کوئی کورس جوائن کر لیا، اب ختم ہو ہی جائے گا نا، ٹائم پاس کرو، کسی طرح سر سے ٹل جائے گا. کچھ لکھ رہے ہیں بے دلی سے، بیزاری سے، بس ٹائم پاس کرو. کیوں نہیں ہم ہر چیز کو اچھی طرح کرنے کی کوشش کرتے؟ ٹھیک ہے، جتنا بھی وقت ہے اس کو خوبصورت طریقے سے گزارے. ہمارا امتحان بھی کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے. یعنی یہی جیسے قرآن پڑھنے کا ہی کام ہے، اس وقت بیزاری سے بھی یہ کام ہو جائے گا، بد دلی سے بھی ہو جائے گا، اور دل لگا کے بھی ہو جائے گا. اور لکھا کیا جائے گا کہ آپ نے کیا کیسے، خوشی سے کیا یا بیزاری سے کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کام کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کر رہے ہیں. ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تم کو لے جائے، ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تمہارے پیچھے اور لوگوں کو لے آئے، اور وہ شاید تم سے بہتر ہوں. اگر تم نے حق ادا نہ کیا، تم نے ذمہ داری پوری نہ کی، تو اللہ بے نیاز ہے، ربک الغنی. اور تمہاری اس ساری غفلت کے باوجود اگر وہ تم کو موقع دیے ہوئے ہے تو ذوالرحمہ، یہ صرف اس کی رحمت ہے. اگر ہم اپنی گزشتہ زندگی پر غور کریں کہ کس کس طرح ہم اپنے آپ کو گواتے رہیں، کیسی کسی چیزوں میں وقت لگاتے رہیں، لیکن اس رب نے ہمیں پھر بھی سنبھالے رکھا. وہ چاہتا تو ہمارے نکمے پن پہ ایک دن میں ہم سے سب کچھ واپس لے لیتا. آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ آپ ان کو ایک چیز دیتے ہیں، کوئی کھلونا دیتے ہیں، کوئی کتاب دیتے ہیں، اگر نہیں پڑھتا تو آپ کہتے ہیں میں واپس بھیج رہی ہوں، میں کسی اور کو دے رہی ہوں، تم نے اس کی قدر نہیں کی، میں یہ لے رہی ہوں تم سے. اکثر کرتے بھی ہیں کہ اٹھا کے وہ چیزیں جو بچے نہیں استعمال کرتے کسی اور کو دے دیتے ہیں، کوئی استعمال کرے ان کو. یہ تو ناقدریں ہیں. لیکن اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہماری ناقدری کے باوجود اس نے ہمیں مہلت دیے رکھی، موقع دیے رکھا، اور یہ مہلت ہم سے چھینی نہیں. بربک الغنی ذو الرحمہ. نہیں قدر کرتے تو ان یشاء یذھبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء.
کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین. اس میں ہم دیکھیں کہ انڈیویجولز کے لیے بھی عبرت ہے اور ایک قوم کی حیثیت سے بھی. مثلاً اللہ نے ہم کو پاکستان دیا، لیکن ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم نے اس نعمت کی کیا قدر کی اور ہم کہاں آ پہنچے ہیں، کس کنارے پہ کھڑے ہیں. اللہ کی رحمت ہی ہے کہ پار لگائے، ورنہ بارہا تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ وہ ایک قوم کو ہٹا کر دوسری قوم کو لے آتا ہے، اور نعمت ملنے کے بعد اس کا چھننا بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور خصوصاً جب آپ سے چھن کر کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے اور وہ اسی سے اپنا سب کچھ بنا جائے، اسی سے ترقی کر جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کا بزنس ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد نالائق اولاد آتی ہے، وہ سب تباہ برباد کر دیتی ہے. بالآخر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ اس کو بیچنا پڑتا ہے. پھر نئے لوگ آتے ہیں نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کو پہلے سے بھی زیادہ ترقی دیتے ہیں. اب فوت شدہ والدین اٹھ کے آ کے قبروں میں دیکھیں اپنی اولاد کو کہ ہم جو اتنا کچھ بنا کے چھوڑ آئے تھے انہوں نے کیسے کیسے برباد کیا، اور وہ سب کچھ اب دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کس قدر حسرت کا موقع ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح ذرا تھوڑی دیر کی امیجن کیجئے کہ ہم قبر میں جا چکے، ہماری مہلت ختم ہے اور ہماری جگہ دوسرے لوگوں کو یہی کام ملا، مثلا قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے کا، نیکی کے کام، خیر کے کام کرنے کا، اور وہ پوری ایفرٹ لگا رہے ہیں اور پوری طرح یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے کتنی حسرت و یاس کی بات ہو سکتی ہے کہ ہمیں بھی موقع ملا تھا، ہم نے قدر نہیں کی. تو نعمتوں کی قدر کرنا، ان پہ شکر گزار ہونا، ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا، یہ نعمتوں کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، اور ناقدری نعمتوں کے چھننے کا سبب بن جاتا ہے. انما توعدون لآت، بے شک جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے البتہ آنے والا ہے. جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اشارہ ہے قیامت کی طرف. وما انتم بمعجزین، اور نہیں تم عاجز کرنے والے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہ کر سکے، وہ تمہیں دوبارہ بنا لے گا. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، کہہ دیجئے اے میری قوم عمل کرو اپنی جگہ پر، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں. تم اپنا کام کرو، میں بھی کام کر رہا ہوں. فسوف تعلمون، تو انقریب تم جان لوگے. کیا جان لوگے؟ من تکون لہ عاقبت الدار، انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، انجام کس کا اچھا ہوتا ہے، آخرت کا گھر کس کا اچھا ہوتا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک بات یہ ہے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. پھر یاد رکھیے کہ یہ صورت مکی ہے. مکہ والے جب نہیں مان رہے تھے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو مان جاؤ، نہیں مانتے تو جو تم نے کرنا ہے تم کرو، جو مجھے کرنا ہے میں کر رہا ہوں. تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا کہ کس کا انجام اچھا ہوتا ہے، کامیابی کس کو ملتی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے. واقعی تاریخ نے پھر دیکھا نا، یہ بات سچی ہوئی کہ سارے ظالم ختم ہو گئے. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے، پورا جزیرۃ العرب مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے مقرر کر لیے ہیں اللہ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا، کھیتیوں میں سے اور مویشیوں میں سے، نصیباً مقرر حصے. فقالو، پھر وہ کہنے لگے، ھذا للہ، یہ تو ہے اللہ کا، بزعمہم، ان کے زوم کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہے ہمارے شریکوں کے لیے. فما کان لشرکائہم، تو جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کی طرف نہ پہنچتا. وما کان للہ، اور جو اللہ کے لیے ہوتا، فہو یصل الی شرکائہم، وہ پہنچ جاتا ان کے شریکوں کی طرف. ساء ما یحکمون، کتنے برے فیصلے کرتے تھے یہ لوگ. یہاں سے اب مشرکین عرب کی کچھ بری رسومات کا تذکرہ ہے. ان کے ہاں رواج یہ تھا کہ وہ فصل اور مویشی میں اللہ کا اور بتوں کا حصہ نکالتے.
اگر وہ دیکھتے کہ خدا کے حصے کا جانور یا غلہ اچھا ہے تو اس کو بدل کر بتوں کی طرف کر دیتے، لیکن اگر بتوں کا حصہ اچھا نکلتا تو وہ اللہ کی طرف نہ کرتے۔ پیداوار کی تقسیم کے وقت اگر کچھ حصہ اللہ تعالی کا ان کے بتوں کے نام کے ساتھ مل جاتا تو کہتے کوئی بات نہیں، لیکن اگر بتوں کا کچھ حصہ اللہ کے حصے میں چلا جاتا تو اس کو ضرور نکال لیتے۔ اگر کبھی خود استعمال کی ضرورت پڑتی تو اللہ کے حصے میں سے لے لیتے، لیکن بتوں کے حصے میں سے نہیں لیتے تھے کہ کہیں ہم پر کوئی بلا نازل نہ ہو جائے۔ ان کی ان رسموں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے ایک حصہ بنا لیا ہے کہ نصیب بنا رہا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ ذرا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیدا کرنا۔ پیدا تو اللہ نے کیے، کھیت بھی اور مویشی بھی، لیکن انہوں نے کیا ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں سے صرف ایک حصہ دیا اور دوسرا حصہ بتوں کے نام پر نکالتے۔ اچھا یہ ہوتا کیا تھا؟ یہ دو حصے کس طرح کے ہوتے؟ یہ سب اس بات کے قائل تھے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں، اور یہ جانتے تھے کہ خود ان کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ جو کچھ ان کو ملتا ہے وہ سب بتوں کے طفیل ملتا ہے، بتوں کی برکت سے ملتا ہے، شریکوں کے صدقے میں ملتا ہے۔ اس لیے یہ اپنی پیداوار میں جب صدقہ کرتے تو اس کے دو حصے کرتے، صدقے کا ایک حصہ اللہ کے نام پہ نکالتے۔ اچھا اس حصے کو کس طرح استعمال کرتے تھے؟ مثلا غریبوں پہ، فقیروں پہ اور مسافروں پہ۔ لیکن جو دوسرا حصہ ہوتا تھا شریکوں کا، وہ کس کے پاس جاتا تھا؟ وہ بتوں کے مجاوروں کے پاس جاتا تھا۔ بتوں کا حصہ بتوں کے خدمت گاروں کے پاس جاتا تھا۔ اب جب نکالنے کا وقت آتا اللہ کے حصے میں کمی کر جاتے تھے، لیکن بتوں کے حصے میں نہیں۔ کیا کہہ کر کہ ہمیں سب کچھ ملتا ہی ان کی وجہ سے ہے، اگر ان کے حصے میں ہم نے کوئی کمی کی تو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ ہمارا جانور مر جائے گا۔ نعمتیں تو اللہ نے دی ہیں، ہمیں اسی کے نام پہ صدقہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کے پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے اپنے خیال کے مطابق، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ ساء ما یحکمون، کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زین، خوبصورت بنا دیا، لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بہت سے مشرکین کے لیے، قتل اولادہم، اپنی اولاد کو قتل کرنا، شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، اور شریکوں سے مراد یہاں انسان اور شیطان ہیں۔ یعنی انسان بھٹکنے کی اس انتہا کو پہنچا اور اس کی عقل پہ ایسا پردہ پڑا کہ اپنی ہی اولاد کا قتل اس کے لیے ایک خوبصورت عمل ہو گیا۔ اہل عرب میں قتل اولاد کے کئی طریقے تھے یا کئی وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈالا تھا کہ بیٹیاں ذریعہ آر ہیں، یہ بات بہت بری ہے کہ تمہارا کوئی داماد بنے۔ یہ محض ایک خیال تھا جو ان کو بہت برا لگا کہ ہمارا کوئی داماد ہو جس کے آگے ہماری آنکھیں نیچی ہوں۔ اگر ہماری بیٹی بیاہ کے کسی دوسرے قبیلے میں چلی گئی تو ہمارے لیے بڑے پیچیدہ مسائل ہوں گے، اس لیے بہتر ہے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دو۔ پھر اسی طرح ان کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں تھا، یہ سوچتے تھے کہ اگر بچے زیادہ ہوں گے تو کھلائیں گے ہم ان کو کہاں سے۔ تو شیطان، جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے کہ زیادہ بچے ہوئے تو تم ان کو پال نہیں سکو گے، اس لیے بہتر ہے کہ ان کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار ڈالو۔ تیسرا طریقہ کیا تھا قتل اولاد کا؟ بتوں کے نام پر منت مان کے قتل کرتے تھے، ذبح کرتے تھے۔
جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مصر میں جب خشک سالی ہوتی تو خوبصورت لڑکی کو ذبح کر کے نیل میں ڈال دیا جاتا. تو بعض قبائل بتوں کی خوشی کے لیے اور بسا اوقات جادو کے عمل کو تیز کرنے کے لیے بھی معصوم بچوں کو قتل کرتے تھے. بعض ایسے عمل بتاتے ہیں لوگ کہ اگر کسی عورت کی اولاد نہیں ہوتی تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تم کسی اور کے بچے کا خون لاؤ اور اس سے تعویذ تم کو لکھ کر دیں گے تو تمہاری اولاد ہوگی. اور اس طرح کے کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ معصوم بچوں کو ایسے کاموں کے لیے بھی قتل کر دیا جاتا ہے. اچھا، یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر میرے اتنے بیٹے ہوں تو میں ایک بیٹے کو بتوں کے نام وقف کروں گا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر یہ بات نکلی تھی قرے میں. عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ اپنا ایک بیٹا جو ہے وہ بتوں کے نام پر قربان کروں گا. اور پھر وہ قرہ کس کے نام نکلا تھا؟ عبداللہ کے نام، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے. لیکن بالآخر 100 اونٹوں کی قربانی دے کر ان کو بچا لیا گیا تھا. یہ واقعہ بھی تاریخ میں موجود ہے. یہ سارے عمل انتہائی غیر مہذبانہ، غیر انسانی عمل تھے، لیکن شیطانوں نے ان سارے کاموں کو انسانوں کی نظر میں بہت خوبصورت بنا دیا تھا. اس میں بہت اٹریکشن پیدا کر دی تھی. آپ خود سوچیں کہ ایک شخص کس قدر انسانیت کے درجے سے گر سکتا ہے جو اپنی اولاد مار ڈالے. یعنی سنگ دلی کی انتہا ہے نا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ اور بہت سی پڑھی لکھی روشن خیال خواتین اپنے ہی بچوں کو ابورٹ کرا دیتی، اور ایک پھول کو کھلنے سے پہلے ہی مسل دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بالکل ابتدائی سٹیج میں بچہ علق ہوتا ہے، جب علق ہوتا ہے نا جمع ہوا خون، تو جونک کی طرح ماں کے رحم سے چمٹا ہوا ہوتا ہے. اور جب ابارشن ہوتا ہے تو جس طرح اس کو کاٹ کاٹ کے ہٹایا جاتا ہے، یعنی بالکل ارلی سٹیج پر بھی جب اس کو ختم کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت ظالمانہ فعل ہے. لیکن اس میں بھی کسی قسم کی کوئی بظاہر برائی محسوس نہیں کی جاتی، بلکہ خوشی خوشی یہ کام کیا جاتا ہے. فرمایا کہ یہ سب شیطان نے انسان کے لیے خوبصورت بنا دیے کام. کیوں؟ لیردوہم، تاکہ وہ ان کو ہلاکت میں ڈالیں، تاکہ اللہ کی نظر میں یہ گر جائیں اور سزا پائیں، ہلاکت میں مبتلا ہوں. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ان پر ان کا دین مشتبہ بنا دیں، ان کے دین میں شرک کی آمیزش کر دیں. یلبسو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلط ملط کر دینا. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ مشرکین مکہ یا مشرکین عرب جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے بھی دیے تھے، ان کا ایک دین تھا. لیکن ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد وہ صحیفے بھی کہیں گم ہو گئے، تعلیمات بھی کہیں مٹ گئیں. صرف چند روایات تھی جو لوگوں کی زبانی ایک دوسرے کو پہنچ رہی تھی کہ اصل دین کیا تھا. تو شیطان نے طریقہ یہ کیا کہ ان سارے اعمال کو دین کا حصہ بنا کے پیش کیا. تو جب دین کے اندر ایسی باتوں کی آمیزش کر دی جائے کہ اچھے اور برے کی پہچان نہ رہے، حق اور باطل کا فرق نہ معلوم ہو، تو ایسی صورت میں پھر انسان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اور دین کا ملتبس ہو جانا یا دین میں شبہ پڑ جانا عموماً خرافات، رسموں اور بدعات کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ ان کو دین کا حصہ سمجھ کے کیا جاتا ہے. آج آپ دیکھیے تو ہمارے ہاں پتھر کے بت تو ہٹ گئے، لیکن انسانی بت جو ہے وہ بیچ میں ہم نے لا رکھے، اور ساری خوشی ہم انسانوں کی حاصل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ، پس چھوڑو ان کو. وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ گھڑ رہے ہیں، یعنی اس قسم کی تمام چیزیں خدا کے دین کے نام پہ کی جا رہی ہیں لیکن حقیقت میں یہ من گھڑت ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.